انس بھائی ان کو بٹھا دیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. أكابر علماء کرام، میرے نہایت قابل احترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آج یہاں کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے اس تقریب کا اور اس اجتماع کا اہتمام کیا گیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام نے من حیث القوم ماضی کے 72 سالوں میں ہر لمحے پر کشمیریوں کی جدوجہد آزادی اور حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ان کی قربانیوں میں صرف یہ نہیں کہ سیاسی طور پر ان کے شانہ بشانہ رہے، بلکہ اس راستے میں ان کی قربانیوں میں اپنا حصہ بھی ڈالا ہے. میرے محترم دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے بحیثیت ریاست کے ہمیشہ کشمیریوں کا ساتھ بھی دیا اور ان کا مقدمہ بھی لڑا. اور سیاسی جماعتوں نے بھی، مذہبی جماعتوں نے بھی، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ پاکستانی شہریوں نے جو ہمارے کشمیری بھائیوں اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان قدر مشترک ہے، وہ ہے آزادی کا تصور، آزادی کا نظریہ اور آزادی ہی کو اپنی منزل قرار دے کر اس کے لیے آگے بڑھنے کا جذبہ اور اس راہ میں اپنی قربانیاں دینے کی تاریخ کو دہرانا. انشاءاللہ ہم صدیوں سے آزادی کی تحریکوں سے وابستہ ہیں. ہم آج بھی آزادی مارچ سے وابستہ ہیں اور ہم آج بھی کشمیریوں کی آزادی میں ان کے شانہ بشانہ ہیں. ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، تمہیں دینی پڑے گی، ہر حال میں لیں گے، تو کیسے نہ دے گا، تیرا باپ بھی دے گا. میرے محترم دوستو،
لیکن آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ عالمی قوتیں قوموں اور قوموں کے مفادات سے بے نیاز رہتے ہیں. انسانی حقوق محض ان کا ایک دکھاوے کا نعرہ تو ہوتا ہے، لیکن ان کی نظر پوری دنیا کے جغرافیے پر اس حوالے سے مرکوز رہتی ہے کہ اس سے خود ان کے اپنے کیا مفادات وابستہ ہیں، اور اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ملکوں سے صرف تعلق ہی قائم نہیں رکھتے، بلکہ اگر وہاں سے ان کے مفادات کا تحفظ نہیں ہوتا تو وہاں کی حکومتوں کا بھی خاتمہ کرتے ہیں اور وہاں کا جغرافیہ کو بھی تبدیل کرتے ہیں. براہ راست فوجیں بھی بھیج کر وہاں قبضہ کرتے ہیں، اور یہ تاریخ آپ کے اور ہمارے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے سے گزر رہی ہے. کشمیر بھی کچھ اسی طریقے کی صورتحال سے دو چار، اور جب 9/11 ہوا تو پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی آزادی کی تحریک چل رہی تھی، آزادی کی ان تحریکوں کو دہشت گردی کے زمرے میں ڈال دیا گیا، اور جہاں پر ریاستی دہشت گردی ہوتی تھی اسے دہشت گردی کے خلاف ریاست کا حق قرار دے دیا گیا. آپ دیکھیں افغانستان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے، عراق کے ساتھ کیا ہوا، لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، شام میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، سعودی عرب کے اوپر عدم تحفظ کی تلواریں لٹک رہی ہیں، جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. حرمین الشریفین پر قبضہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پورا عالمی اسلام اس وقت ان کے نشانے پہ ہے. جدھر دیکھو مسلمان کا خون بہہ رہا ہے، جہاں دیکھو اسلامی سرزمین وہاں کے لوگوں کے خون سے سرخ ہے، جہاں دیکھو بین الاقوامی جارحیت ہو رہی ہے اور بین الاقوامی ادارے بے بس ہیں. آج اقوام متحدہ دنیا کے مظلوم قوموں کے انسانی حقوق کے تحفظ میں ناکام ہو چکا ہے، ان کی ریاستوں کے تحفظ میں ناکام ہو چکا ہے، ان کے جغرافیے کے تحفظ میں ناکام ہو چکا ہے. نقشے بدل رہے ہیں. اسی زمرے میں کشمیر کے مسئلے کی نوعیت تبدیل ہو گئی. آج اگر ہم کشمیر پہ بات کر رہے ہیں، جہاں ہم گزشتہ سال کے 5 اگست سے پہلے
مقبوضہ کشمیر کو حاصل کرنے کی بات کرتے تھے، آج ہم مقبوضہ کشمیر کو حاصل کرنے کی بجائے وہاں پر ہندوستان کے مظالم سے متاثرہ کشمیری عوام کے انسانی حقوق کی بات کرنے پر اتفاق کر رہے ہیں۔ یہ وہ بین الاقوامی گیم ہے، اور کس طرح ہمارے حکمران وہ بین الاقوامی دنیا کے نمائندے بن کر اور ان کے ایجنٹ بن کر ان کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے حکومتیں کرتے ہیں ہمارے اوپر۔ کیا جمہوریت ہے؟ جمہوریت جمہوریت ہے۔ جمہوریت کا اپنا ایک تعارف ہے۔ جمہوریت بذات خود ایک سیاسی نظام کا ماحول ہے، لیکن آج تو ہماری جمہوریت نہیں ہے، یہاں تو جبروتیت ہے۔ جب اس قسم کے نااہل حکمران آپ پر مسلط ہوں گے تو پھر آپ کے سودے ہوں گے۔ اور دور کی بات نہیں ہے، ابھی جو اقوام متحدہ کا نیا سال شروع ہوا نومبر میں، تو ہمارے جعلی وزیر اعظم نے واپس آ کر کہا کہ امریکہ کشمیر کے مسئلے پر ثالثی کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ سمجھ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑی کوئی سفارتی فتح حاصل کر دی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی چند دن پہلے فلسطین پر ٹرمپ نے ایک ثالثی کا کردار ادا کر دیا ہے اور فلسطین کے مسئلے کے حل کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ 700 سے زیادہ اقوام متحدہ کی وہ قراردادیں جو مسئلہ فلسطین سے متعلق ہے، 100 کے قریب قراردادیں سلامتی کونسل کی جو مسئلہ فلسطین سے متعلق ہے، وہ سب ایک طرف غیر مؤثر قرار دی گئی، اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک منصوبہ لا کر پیش کر رہے ہیں اور اس میں پورا بیت المقدس ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ غیر منقسم بیت المقدس، اور اپنا سفارت خانہ بھی وہاں منتقل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے اندر بھی ان کا سفارت خانہ ہے۔ تو اگر ٹرمپ کی اسی طریقے سے ثالثی ہم نے قبول کرنی ہے اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب ثالثی کریں، تو یہ جو آپ کے پاس رہا سہا کشمیر ہے مظفر آباد والا، یہ بھی شاید پھر کل آپ کا نہ رہے۔ یہ جو آج ہمارے حکمران ہیں، یہ اسی قسم کے قضیوں کو ایک انجام تک پہنچانے کے لیے ان کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حقیقی جمہوریت میں کبھی بھی کوئی عوام کے خواہشات کے خلاف فیصلے نہیں کر سکتا، چونکہ آج ہم یکجہتی کی بات کر رہے ہیں۔ میں زیادہ اپنی تقریر کو اس حوالے سے پھیلانا نہیں چاہتا، اور ایک بار پھر اپنے اس موقف کو دہرانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ انہیں حق خود ارادیت کا حق ملنا چاہیے، وہ اپنے فیصلے خود کریں۔
جبری طور پر ہمارے اوپر جو فیصلے مسلط کیے جا رہے ہیں وہ کبھی بھی بہتر ثابت نہیں ہو سکتے۔ ہم نے فاٹا کا انضمام جبری طور پر کیا، اور میں نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج تم فاٹا کے عوام سے پوچھے بغیر اس کے انضمام کا فیصلہ کر رہے ہو، کل ہندوستان کشمیریوں سے پوچھے بغیر کشمیر پر قبضہ کر لے گا اور اس کو اپنا حصہ بنائے گا۔ آج تم پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 745 ختم کر رہے ہو، 247 آرٹیکل 247 ختم کر رہے ہو، کل ہندوستان آئین میں ترمیم کر دے گا اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دے گا۔ وہی ہوا۔ ایک ملک کے غلط فیصلے دوسرے ملکوں میں غلط فیصلوں کے لیے جواز بنتے ہیں۔ ہم نے وہ غلطیاں کی ہیں، اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ایک مضبوط پاکستان ہو۔ مضبوط پاکستان تب ہوگا جب پاکستان کے عوام مضبوط ہوں گے۔ پاکستان کے مالک پاکستان کے عوام ہیں۔ اگر پاکستان کا مالک مضبوط ہے اور طاقتور ہے تو کوئی غلط فیصلے ہم پر مسلط نہیں کر سکتا، اور ہم پاکستان سے باہر کے مسلمان کے لیے سہارا بن سکتے ہیں۔ کمزور قومیں تو اپنی بقا کی جنگ لڑتی ہیں، وہ دوسروں کی بقا کی کیا جنگ لڑیں گی؟ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ جمہوری نہیں ہے۔ لوگوں نے باتیں شروع کی ہیں، کمزور جمہوریت بھی ماشاء اللہ سے بہتر ہے۔ بھائی ماشاء اللہ میں جابر نظر آ رہا ہوتا ہے اور آپ جبر کے خلاف کھلی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی جمہوریت میں وہ طاقت نظر بھی نہیں آتی، آپ اس کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتے اور اس کا ایجنڈا بھی پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ پاکستانی قوم کو اس طرح کی جمہوریت نہیں چاہیے۔ پاکستانی قوم کو اس طرح کی جمہوریت پر قناعت نہیں کرنی ہے۔ پاکستانی عوام کو مکمل آئین کے مطابق جمہوریت چاہیے، تب جا کر ہم کشمیر کا مقدمہ بھی لڑ سکیں گے، ہم ہندوستان کے اندر مسلمان کی جنگ بھی لڑ سکیں گے، ہم برما کے اندر مسلمان کی بات بھی کر سکیں گے، ہم فلسطین کے مسلمان کی بات بھی کر سکیں گے، ہم عرب مسلمان کی بات بھی کر سکیں گے، اور دنیا کے مسلمانوں کی توقعات پاکستانی قوم سے وابستہ ہیں۔ پاکستانی قوم بڑی نظریاتی قوم ہے، بڑی ہمت والی قوم ہے، اور اگر پاکستان کے اپنے عوام کو مضبوط کیا جائے تو اس سے ایک مضبوط پاکستان وجود میں آئے گا، اور ایک مضبوط پاکستان پوری دنیا کے مسلمان اور پوری دنیا کے مظلوم قوموں کی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کو طاقتور بناؤ، اس کی معیشت کو مضبوط بناؤ۔ آج ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے، نہ مغربی دنیا، نہ آئی ایم ایف، نہ ورلڈ بینک پاکستان کو کچھ دینے کو تیار، اور جو چین نے دیا تھا اس کا پیسہ بھی ضائع کر دیا۔ مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ اب بازار میں جائیں آپ کو لوگ کہیں گے صاحب آپ کیا کشمیر کی باتیں کرتے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچوں کے شام کی روٹی کا کیا بنے گا، میرا بچہ اسکول نہیں جا سکتا، اس کے فیس کا کیا بنے گا، میرے جیب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں بازار سے اپنے لیے راشن خرید سکوں۔ یہاں تک قوم پہنچ گئی ہے۔ لہذا ایسے وقت میں جب ہر طرف مایوسی کا دورہ ہے، چاہے کشمیریوں کے حوالے سے ہے، چاہے پاکستان کے غریب لوگوں کے حوالے سے ہے، بے روزگار نوجوانوں کے حوالے سے ہے، ایسے وقت میں جب کہ ہر طرف مایوسی ہے،
اور سہارا دینے والا کوئی نہیں. انشاءاللہ العزیز اس محاذ پر ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فقیروں کی یہ جماعت لڑنے کے لیے تیار ہے. نعرہ تکبیر! کشمیر بنے گا! بڑھاؤ! قائد جمعیت قدم بڑھاؤ! قائد جمعیت قدم بڑھاؤ! نعرہ تکبیر! کشمیر بنے گا! کشمیر بنے گا! ہم لے کے رہیں گے! تو میرے محترم دوستو، آج ہم اپنے اس اجتماع سے صرف یہاں نہیں پورے ملک میں تمام جماعتیں، عوام کے ہر شعبے سے وابستہ لوگ اس وقت کشمیریوں سے یکجہتی بنا رہے ہیں، سڑکوں پہ ہیں، ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ ان کے جذبات ہیں. جس طرح ہمارے جذبات ہیں اس طرح ہمیں طاقتور بھی ہونا چاہیے. اس طرح ہم ایک طاقتور قوم بھی نظر آئیں تاکہ دنیا ہم پہ اعتماد بھی تو کرے. کمزور آدمی، بھوکا آدمی جو خود اپنے لیے روٹی نہیں خرید سکتا، آپ 1000 کہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ آپ پہ کیا اعتماد کرے گا؟ اگر پاکستانی قوم پر اور ہم پر کسی نے اعتماد کرنا ہے تو اسی صورت میں ہوگا جب ہم طاقتور قوم بنیں گے. اس سے مضبوط قوم بننے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا، ہمیں پرعزم رہنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ منزل ہم حاصل کریں گے. آزادی مارچ چلتا رہے گا اور اپنی منزل کو پہنچے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم نے بہرحال ان مایوسیوں کے ماحول میں بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم 19 مارچ کو لاہور میں بہت بڑا مظاہرہ کریں گے اور ایک عوامی تائید کے ساتھ آزادی کی تحریک کو آگے لے جائیں گے. وآخر دعوانا